پتھر ملا کے پانی اس پہ چلتا، پھر ایک اور پتھر، تین پتھروں کے درمیان میں ایک کیڑا کیڑا اور اس کے منہ میں سبز ہوتا 30 پتھروں کے بیچ، اور اسے قریب کاٹ کیا تو زبان سے اس کی آواز آ رہی تھی سبحان اللہ، اور جا کے بولتا ہے وہ اللہ پتھروں میں روزی دیتا ہے، وہ سمندروں کی مخلوق کو روزی دیتا ہے، ہم کو بھی روزی دیتا ہے۔ یہ میرے بھائی دوستو، اللہ پاک روزی دینے والے اللہ ہے، اللہ کے جس کو چاہتے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، اللہ پاک نے انتظام اپنے ذکر کیا کہ روزی کا انعام اللہ کے ذکر۔ اب ہماری عمر تھوڑی ہے اور ہر دن ہم آگے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اب بتاؤ آج تک ہمارا چلا گیا کیا واپس آ سکتا ہے؟ کیا آج تک لوٹ کے آئے؟ کبھی جو سانس ہماری چلی گئی انسان کو واپس نہیں آئے۔ تو ہم کو کیوں ہے؟ ہمیں کس کام کے لیے دیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے جس کام کے لیے آپ کو دیا گیا اس امت کو بھی اس کام کے لیے، وہ امت اللہ کے نبی والا کام اور مسلمان کا کام ہے۔ جو مسلمان ہوتا تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا، وہ اس کلمے کو لے کے ملتا تھا، کلمے کو لے کے ملتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے اللہ میں بیٹھ کے اللہ بلکہ ان کو بھیجا، اللہ کے راستے کو بھیجا۔ صحابہ 1.25 لوگ بھیجے، ان کی قبریں نظر پانا جائے باقی ہوتی ہیں، باقی پوری دنیا میں ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں، ان کی برکت سے ہم اللہ مسلمان ہیں۔ ہمیں کس نے مسلمان کیا؟ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا اور ساری دنیا میں وہ پہلے اللہ نے ان کی برکت سے اللہ پاک کو سب سے محبت ہے، سارے بندوں سے محبت ہے۔ اللہ پاک کسی کو بھی اللہ نے جنت بھی بنائی، اللہ نے جنت بھی بنائی، اللہ پاک فرماتے ہیں جنت بھی اللہ نے سب کے لیے وہاں کو بھی اللہ پاک نے اس کے اللہ پاک کو یہ دولت دے دی، کرنے کی دولت، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کو بتا دیا دیکھو تمہارے سامنے یہ منزلیں آنے والی ہیں، یہ گاڑیاں آئیں گی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتا نہیں
لے کر میرے کرنے کو صحابہ رضوان اللہ علیہ اللہ کے نبی کو سینے سے لگا، اللہ نے ان کے گھر پر برکتیں بڑھی، ورنہ صحابہ کی زندگی اسلام سے پہلے ہم نے سب نے سنا ہے بدترین گھوڑ کا اور 360 کو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے اور بیت اللہ میں بغیر کپڑوں کی دعا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زمین کے جیتا نمن ایسا کوئی ہوگا آج تو سنا نہیں ایسا کوئی، اس زمانے کے لوگ ایسے پھر اللہ رب العزت نے ان پیارے نبی کو بھیجا، کسی میں بھیجا اللہ کے نبی کو ایسے لوگوں کو بھیجا جن کے جو بدترین چیز اس زمانے کی حکومت ہے روم اور فارس، ان سے حکومت کرنا توہین سمجھتی، انڈیا کو ناپتی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، گھر کیا ایسے لوگوں میں روم اور فارس والے حکومت کرنا توہین سمجھتی، مگر اللہ پاک نے رحم فرمایا، اللہ کو سب سے محبت ہے، سارے انسانوں سے محبت ہے، وہ اللہ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کو بھیجا اور آپ نے محنت فرمائی، ہمارے نبی یتیم اور مسکین ان کو گود میں لینے کو کوئی جگہ نہیں تھا، مگر یتیمانیوں نے سینے سے لگایا، اللہ نے ان کے گھر میں برکت بڑھی، یہ صحابہ اکبر کی طرف برکت جانا ہے، اس مبارک کی وجہ سے اللہ نے ان کی طرف کوئی زکات نہیں والا نہیں ہے، روح اور فارس سے لگانے ان کے قدموں میں یہ اللہ کے دین کے بنانے والے، اللہ کے کلام کو پہنچانے والے، ان کی زندگیوں میں قرآن تھا، ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو میرے دوستوں ہماری عمر تھوڑی ہے اور کام بہت ہے، ہمیں اپنی بھی فکر کرنی، خبر کی فکر، اشر کی فکر، آخرت کی فکر اور سارے عالم کے انسانوں کی فکر، یہ ہمارے دل میں کام ہے، اللہ نے ہم کو بھی کام عطا فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے اونچی بات اس کی ہے جو ہماری طرف بلائے اور یہ کہے میں مسلمان، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، اللہ نے ہم کو کلمہ عطا فرمایا، اللہ پاک نے ہم کو دیا، تو وہ محنت کی، اس محنت کو صحابہ رضوان محنت بتایا، آج اللہ پاک نے ہم جیسوں کو کمزور ضعیف اور گناہ گار یہ دعوت کی محنت دی، مدینے والے کا کام دے دی، تو جیسے حلیمہ نے سینے سے لگایا، آج ہم بھی اللہ کے نبی کے دین کو سینے سے لگایا، اللہ ہمارے گھر میں بھی برکتیں بھر دیتا، اللہ ہمارے گھروں میں بھی برکتیں بھر دیتا، تو میرے دوستوں یہ ہمیں کام عطا فرمایا، عمر چھوٹی ہے اور کام زیادہ ہے، عمر چھوٹی ہے اور سارا عالم ہے، سب تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، کل یہ سب کے سب سامنے آئیں گے، یا اللہ یہ کرنے والے ہمارے پاس نہیں آئے تو ہم کیا جواب دیں گے، تو ہم کو ہر جگہ جانا ہے، ہم کو سارے عالم میں پھیلنا ہے، پہنچنا ہے، الحمدللہ یہ نمازیں سال کی اور سال مہینے کی اور اللہ پاک بھیج رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ جیسے لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی اللہ کے راستے میں ہیں، کوئی پیچھے نہ رہے، کوئی دعائی
برکت سے اللہ پاک کی حفاظت ہو۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ایسی وہ پہلی جماعت تھی جو بھائی ابراہیم صاحب کی جماعت امریکہ کی، آج اللہ پاک کا شکر ہے امریکہ میں تبدیلی آئی، یورپ میں تبدیلی آئی، اور سب جگہ اللہ پاک کی کو پھیلا ہے۔ یہ جماعتوں کی برکت سے اللہ پاک کی کو پھیلا ہے۔ ایک ملک میں جماعت گئی 70-80 ہزار عیسائی، اور وہ جو باپ دادا مسلمان، یہ مسلمان نہیں تھے، وہاں پر جا کے محنت کی اور ان لوگوں کے اندر وہاں پہ ایک ساتھی کو بھیجا 2 سال بعد پتہ چلا وہ عیسائی 11-12 ہزار مسلمان ہو۔ پھر وہ وہاں کے ایک ساتھی پرائیویٹ ہے، تو مجھے پتا تھا یہ بات گیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس قبیلے کا کیا ہے؟ کہتے کہ سب مسلمان ہو گئے، 70-80 ہزار۔ تو وہاں پہ جماعت کتنا چاہیے؟ 3 دن 4 دن یا 5 دن، اور ایسی محنت کی کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو میرے دوستو، آپ حضرات کا ملکوں میں جانا معمولی نہیں ہے، پورے ملک کے لیے اللہ پاک ہدایت کا ذریعہ فرمائے۔ ایک ملک میں 40 لاکھ مسلمان تھے اور سب کے سب عیسائیوں کی طرح رہتے تھے، وہاں پہ جناب شراب خانے اور وہاں پہ ایک ساتھی 4 مہینے لگا کے وہاں گیا، اور اس نے مسلمانوں کے محلے میں جا کے، جو انگریزوں کا ملک تھا، کبھی کسی نے اذان سنی نہیں تھی، انہوں نے جا کے وہاں اذان دی۔ اب مسلمان تو جو بھی ہو، ایمان کی حرارت تو دل میں ہے، اب وہ جمع ہو گئے۔ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہ انڈیا سے آیا ہوں، یا تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، تو وہ کہنے لگے کہ یا کوئی مسجد بنا لو تاکہ ہم مسجد میں دل کی نماز پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے گھر پہ چھوٹے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ کے نبی عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب ان کر نگیر تمہارے پاس آئیں گے اور سوال جواب کریں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہوش حواس میں ہوں گا. تو میرے دوستو ہم ہوش حواس میں ہوں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پھر کوئی پرواہ نہیں میں ان سے پوچھوں گا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے دوستو پوچھا جائے گا اور تمہارا رب کون ہے. اللہ کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ سے اپنی حاجت پیش کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کو ہمیں ساتھ لیا ہے. تو کوئی پریشانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے دعا کی ہے. تو ہمارے یہ طریقے دین ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام. آج اللہ کا شکر ہے یہ جماعتوں کے لوگ دیکھ کے کہتے تبلیغ والے آ گئے. کیا خبر نہیں کہیں گے تبلیغ والے آ گئے. آج ملکوں میں ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تبلیغ والے آ گئے. ہماری شکل صورت نظر آتی تو خبر نہیں کہیں گے یہ تبلیغ والے آ گئے. تو میرے دوستو ہماری عمریں چھوٹی ہیں, کام بہت ہے. اپنے سارے عالم کے انسانوں کو بھی اس میں لانا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی اس میں لانا ہے اور جناب علی ہر جگہ ہم نے پہنچنا ہے. یہ اللہ نے ہم کو کام دیا. اللہ دے گا کام تو اللہ کرے. اللہ جس کو پسند کرے گا اس سے کام دے گا. تو اللہ سے مانگنا ہے اللہ ہمیں قبول فرمائے. ہم جو اس محنت پہ لگے ہیں اللہ کو قبول کرے. ہم خطا ہے, ہم گناہ گار ہیں, اللہ ہم کو معاف کر دے اور ہم سے اپنا کام لے, ہم سے اپنے دین کا کام لے. تو اللہ پاک ہم سے کام لے. تو میرے دوستو ہماری عمر چھوٹی ہے اور سارے عالم کے انسان ہیں, یہ ہمارے رشتےدار ہیں. ابھی جیسے سر کے بعد بات کر رہے تھے, ایک امریکہ میں ایک شخص تھا بڑا مالدار جہاز جس کے پاس تھے اور وہ خود کشی کر کے بڑھے. بڑا مالدار جہاز اس کے پاس ہوتے وہ خود کشی. آج امریکہ یورپ کے لوگ خود کشی کرتے کیوں بڑھے؟ آخرت نظر کیا, جہاں خبر کو نظر کیا. تو میرے دوستوں ان کی فکر کون کرے گا؟ ہم کو کرنی پڑے گی. ہمارے نبی نے دیکھا ہے کہ مودی کا جنازہ جا رہا ہے تو آپ سے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کیا صحابہ کہنے لگے یہ یہودی ہے. آپ نے فرمایا خیر میرا امتی. آج اتنے انسان ہیں تو یہ نبی کی امتی جن تک پیغام پہنچانا ہے, ان کو اللہ کی طرف لانا ہے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش کرنی ہے. تو کون کرے گا؟ ہمارے نبی چلے گئے, صحابہ بھی چلے گئے. اب اگر یہ محنت ہوگی اللہ دین کو پھیلائے گا, دین کو چمکائے گا. آج الحمدللہ اس کام کی برکت سے دنیا میں اللہ دین کو لا رہے ہیں. غیر مسلم بھی اسلام میں آ رہے ہیں اور وہاں پر حیا آ رہی ہے, پردہ بھی آ رہا ہے. ہمارے بھائی کہنے لگے جو دیش لگ رہے تو بات نہیں کھل پائے, پردہ نہیں تھا. ہماری پردے والی عورتوں کو دیکھ کے انہوں نے پردہ شروع کر دیا. بازار سے پردے کا کپڑا ختم ہو گیا, تو اس کو دیکھیں گے تو اسلام میں داخل ہو. تو میرے دوستو اللہ پاک نے ہم کو یہ نعمت دی, اللہ نے ہم کو یہ دولت دی. اس پہ چلیں گے ہماری ایمان کی ترقی ہوگی, ہمیں اللہ سے تعلق پڑے گا, ہمیں اللہ کے نبی کی محبت ملے گی. اللہ اپنا ہمارا اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے گا. یہ کام اللہ پاک نے آپ کو ہم کو دے دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ تبلیغ کا کام, مدینے والوں کا کام. آج ہم دیشوں کو یہاں پر ہمارے محلوں میں ہماری بستیوں کے اندر یہ کام ہے. اور اللہ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق
اللہ بھی اجتماع سے بھی دعوتیں نکلیں گی. آپ حضرات نے بھی سوچا ہوگا آپ کی مسجدوں سے بھی دعوتیں نکل رہی ہیں. اب دیکھو کیسے کیسے لوگ نکل رہے ہیں. کوئی ملک والے مال والے نہیں، غریب بھی نکل رہے ہیں، امیر بھی نکل رہے ہیں. سب طرح کے لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. تو اللہ سے اپنے آپ کو بھی قبول کر رکھنا، اپنے آپ کو بھی پیچھے نہ رکھنا. اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے ہمیں بھی قبول فرمائے. دعوت کی مبارک محنت کے لیے ہمیں بھی قبول فرمائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر پہ جاتے تھے، ہر محلے میں جاتے تھے. ویسے ہمارے گھر میں جائیں، ہر محلے میں جائیں، ہماری مسجد نبوی کے نمونے میں آ جائے. ہمارا ہر ساتھی کا ہمارا بن جائے. اس کی ہم کو محنت کرنی پڑے گی. ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہ ہو، ہمارے گھر میں کوئی ایسا نوجوان تعلیم نہ ہوتی ہو جس سے دین کھولے. اس سے اللہ کے نبی کے دین ہمارے گھروں کے اندر آئے گا. اور اسی طریقے سے گشتوں میں اور اپنے محلے کے 100% مسلمانوں کو اس کام میں ڈالنا ہے، اس محنت میں ڈالنا ہے. یہ کون کرے گا؟ میں اور آپ کریں. ہم اس محنت کو کریں گے. اپنی مسجدوں میں ایسی محنت کریں کہ ہماری مسجد سے جماعتیں نکلیں اور ملکوں میں جائیں اور سارے عالم میں پھریں اور سب جگہ. تو اللہ نے ہم کو یہ دولت دے دی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک کا شکر کریں، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ہم کو ایسی دولت عطا فرمائی. اور اسی طریقے سے بھائی ہر مسلمان کا ادب کرنا، ہر مسلمان سے محبت کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا اور قرآن کو سینے سے لگانا. یہ قرآن ہمارے ساتھ چلے گا اور قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے. قیامت میں قرآن کو لایا جائے گا اور لوگوں کے اعمال دیکھے جائیں گے. جن کے عمل قرآن کے مطابق ہوں گے ان کو سیدھے ہاتھ پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اور جن کے اعمال قرآن کے خلاف ہوں گے وہ بائیں ہاتھ پہ ہو جائیں گے. تو قرآن ہمارے ساتھ چلیں گے. یہ قرآن چلتا تک ہمارے ساتھ چلے گا. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. وہ جنت جب جائیں گے تو یہ پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ کہ بھائی وہ قرآن تو رات کو پڑھتے تھے، دن میں پڑھتے تھے. اب جنت میں ہمارے ساتھ چلے تو قرآن ہمارے ساتھ چلے اور جنت تک ہمارے ساتھ چلے. اور اسی طریقے سے میرے دوستوں قرآن پاک کو ساتھ لینا ہے، قرآن کو سینے سے لگانا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا اہتمام فرماتے تھے. تعلیم والے آئے تو آپ کو تھوڑی تاثیر ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا آج میرا قرآن رہ گیا تھا تو پورا کرنے میں مجھے تاثیر ہوئی. اسی طریقے سے مدینے سے اٹھ کے جا رہے تھے، راستے میں کچھ لوگ ملے، آپ سے بات کرنا چاہتے تھے مگر آپ تاخیر سے آئے. ان سے کہا کہ میں قرآن کی وجہ سے مجھے دیر ہوئی. تو میرے دوستوں قرآن کے وقت لگانا، قرآن کو وقت لگانا، قرآن کی اللہ کرے گا. اور اسی طریقے سے تسبیحات کا اہتمام، تیسرا کلمہ اور درود شریف اور استغفار، اس کا اہتمام روزانہ جو پڑھے گا 100 دفعہ کلمہ پڑھیں گے. چہرہ قیامت کے دن چمکتا ہوا اٹھے گا. اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے رہے. ذکر سے کوئی وقت خالی نہ ہو. زبان سے ذکر کر سکتے ہیں اور دل میں بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں اور دل میں بھی تو ہر وقت ہماری زبانیں ذکر سے طرف ہو. تو میرے دوستوں اللہ پاک نے ہم کو یہ دعا رکھی
اس کام کو اپنا کام بنانے کے لیے پڑھا رہے آپ کے حضرات ڈرائیور میں ہیں اور ڈرائیور میں بڑا مجمع ہے ماشاء اللہ اور سب اللہ کے راستے میں جانے کی نیت سے گئے وہاں پر آپ بھی فیصلہ کریں اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے ہم کو محروم نہ رکھ اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرمائے اور مرتے دم تک دعوت کامیاب لگائے رکھنا اس سے محروم نہ فرمائے تو اللہ پاک نے ہم کو یہ دولت دے دی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور میرے بھائی دوستوں الحمدللہ یہ جماعت ہو گیا اور جماعتوں کی نصرت اب یہ اجتماع ہوگا تو جماعتیں رائے سے آئیں گی ان کی نصرت اللہ پاک فرماتے ہیں جو نصرت کرے گی اس کی مغفرت کا وعدہ ہے ان کی روزی کا وعدہ ہے اور ان کی جو نصرت کرے اللہ کے نبی خود نصرت فرماتے ہیں تو جماعتوں کی نصرت کرنا یہ ہمارے شہر میں جماعتیں آئیں گی مل کے کام کرنا ان کے ساتھ جانا اور بیرون سے مہمان بھی آئیں گے ان مہمانوں کو اکرام کرنا ان مہمانوں کے ساتھ وقت لگانا ان میں اندر بیٹھنا ان کے ساتھ گھسنا تو یہ جماعتیں ملکوں کی بھی آئیں گی اور یہاں دور ملک کی بھی جماعتیں آئیں گی تو ان کے ساتھ وقت لگانا ان کے ساتھ بیٹھنا یہ ملکوں سے ساتھی آتے ایک ساتھی بن کے چلا گیا یہ پورے ملک کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا یہ جو پہلے آتے تھے اللہ نے ان سے کام دیا اور ملکوں میں اپنے اپنے ملکوں میں تبدیل ہے تو اللہ پاک تبدیلی لائے اللہ پاک ہدایت دلائے اللہ پاک کی کو سمجھائے تو میرے ملک دوستوں جوانوں کی نصرت کرنی اور ہم کو بھی اپنے علاقوں میں محنت کرنی اپنے علاقوں میں کام کرنا ہے ہمیں بھی اپنی مسجد کو چوک درجے آباد کرنے کی کوشش کرنی جتنا وقت کاروبار ملازمت دکان ہم اپنے مسجدوں کو روکتے کہتے 8 گھنٹے تو 8 گھنٹے تو کم سے کم 3-4 گھنٹے ہوتے تو مسجد کو دیں اور جماعتیں تیار کریں اور ملکوں کے لیے جماعتیں تیار کریں یہ رائے سے تقاضے آتے ہیں ان کو غور سے لیں اور ان کو لکھ لیں ایسے منگل ہمارا ہے تو منگل میں اہتمام سے شریک ہو اور سب کو تیار کریں ہر مسجد کو آباد کریں ہر مسجد ہماری کام والی بن جائے جو تقاضے رائے سے آئے وہ ہماری ہر مسجد پورے کریں ہماری ہر مسجد تک تقاضے پورے کریں تو میرے وہ دوستوں یہ اللہ کا کام اللہ ہم کو سب کو دے کر وہ کرے تو ہم نے محنت کر کے ہم نے ایک کام کرنا ہے اللہ کو ماننا ہے اللہ سے قبول کرا رہا ہے تو بس میرے گرو دوستوں ہم سب اس کا فیصلہ کریں اللہ سے اپنے آپ کو قبول کریں اور سارے عالم میں جانے کی نیت کریں امریکہ جمانے جا رہے ہیں یورپ جمانے جا رہے ہیں پورے ایشیا میں جمانے جا رہے ہیں تو آپ اور ہم بھی طے کر لیں اللہ تو ہم کو بھی دنیا میں دے ہم کو بھی ملکوں میں ملا ہم کو بھی سارے عالم میں اندر لے جائیں اس کے لیے ہم سب فیصلہ کریں اپنے آپ کو اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں قبول فرمائے تو بس بھائی آپ سب طے کرو ہر ساتھی ارادہ کرے جس کے 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے لگا کے کام سیکھ لیں جب کام سیکھ لو گے ساری دنیا میں کام کرنا آ جائے گا اللہ کے پیغام کو پہنچانا آ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کرنا ہے ہم سیکھ رہے ہیں ہم سیکھنے والے ہیں تو ہم انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے کام کو سیکھیں گے اور سیکھتے سیکھتے آگے بڑھیں گے اللہ پاک ہم کو بھی قبول فرمائے اور آپ سب کو بھی قبول فرمائے اس کے لیے بھائی وہ جتنے 4 مہینے نہیں لگے وہ فوراً 4 مہینے لگا لیں لیکن عمریں گزر گئی کسی کے 50 سال گزر گئے کسی کے 40-60 سال گزر گئے تو ہماری عمر گزر رہی ہے اس میں ہمارا وقت لگ جائے سال لگ جائے 7 مہینے لگ جائے یہ وقت ہمارا قیمتی بن جائے
www.darsequran.com